بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو جسٹینین لا چیمبر۔ ویور، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا جو کیس ہے 200 ورسز اسٹیٹ فیڈریشن آف پاکستان۔ اب اس کو لا گیٹ کے حوالے سے ہم، کیونکہ لا گیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کیس کے بارے میں پوری تفصیل، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے فیکٹس، یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیس بیسیکلی یہ کیس 200 تھا کون، یہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا، اس کا کیس کیا تھا۔ وہ کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے کرتے کرتے سپریم کورٹ آ گیا، اس کے بعد مارشل لا کی ریگولیشن ہوگی، مارشل لا نافذ ہوا، مارشل لا نافذ ہونے کے بعد وہ آئین کی کیا حیثیت رہی، یہ ساری چیز جو ہے ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے 200 کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 200 کا تعلق بلوچستان کے علاقے لورا لائی سے تھا۔ یہ اس کو مرڈر کے کیس میں سزا ہوگی، کنوکشن ہوگی، اور جو کنوکشن کی گئی اس وقت جو ایف سی آر تھی، ایف سی آر فرنٹیئر کرائم ریگولیشن، اس کے تحت 1901 اس کی سیکشن 11 کے تحت جو ہے وہ اس کو سزا دے دی گئی، اور اس کو جو ہے ایلڈر آف کونسل یا لوئے جرگا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ریلیٹیو نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر دی کہ یہ جو ایف سی آر کے تحت جو 200 کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئین، کیونکہ اس وقت آئین 1956 کا جو انفیلڈ تھا، اس کی سیکشن کے تحت جو ہے 5 اور 7 کے تحت انہوں نے اس کو چیلنج کرتے ہوئے اس کا 200 کا جو لوئے جرگا کا یا جو ایلڈرز کونسل کا فیصلہ تھا اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کروا دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 7 اور 5 کے تحت ایکوٹی بیفور لا کی جو انہوں نے اس کو مد نظر رکھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر ایک قانون کا جو انہوں نے رواداری ہونی چاہیے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 200 کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جب فیصلہ ہوا، اس فیصلے میں انہوں نے اس 200 کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا، ساتھ ایک بڑا اہم کام کیا کہ جس کی وجہ سے اسٹیٹ جو فیڈریشن تھی اس کو ایگریوڈ ہوئی، وہ کیا تھی؟ ایف سی آر کو انہوں نے اڑا دیا۔ ایف سی آر جو تھی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو تھی اس کو اڑا دیا۔ پھر اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اب جب سپریم کورٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ چلی گئی، تو فیڈرل گورنمنٹ جب سپریم کورٹ کے اندر گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اس کیس کو جب سننے کے بعد انہوں نے ڈیٹ دی کہ جی ہم اس ڈیٹ کو آپ کا جو ڈیسیژن کریں گے۔ اب وہ ڈیٹ تھی 13 اکتوبر کو، جو انہوں نے ڈیٹ کی ہیئرنگ کی ڈیٹ تھی 1958 کی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ 7 اکتوبر 1958 یا 1958 کو سکندر مرزا جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا، اور مارشل لا جب نافذ ہوا، نافذ ہونے کے بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو تھے محمد ایوب خان، ان کو انہوں نے مقرر کر دیا۔ اب یہ دو کام جب ہوئے، کیونکہ وہ ڈیٹس ان کی جو تھی 13 اکتوبر فکس تھی ڈیسیژن کے لیے، اس سے پہلے جو ہے وہ یہ والا کام ہو گیا کہ مارشل لا ملک کے اندر نافذ ہو گیا۔ اب جب مارشل لا نافذ ہوا تو اب کانسٹیٹیوشن ہمارا 11 سال ملک بننے کے بعد 1956 کا انفیلڈ تھا، اس کو جو ہے انہوں نے ایبروگریٹ کر دیا، یا اس کو جو ہے انہوں نے اس وقت جو سسپینڈ کر دیا۔ جب یہ سسپینڈ کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک مارشل لا ایک آرڈر تھا، اس کو کنٹینیوس لا یا مارشل لا آرڈر جو ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا۔ مارشل لا آرڈر جب جاری ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لاز تھے، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن تھا، وہ سسپینڈ ہو گیا۔ سسپینڈ ہونے کے بعد پھر کیونکہ یہ کیس بھی فکس تھا سپریم کورٹ کے اندر، پھر 200 کے کیس کے اندر یہ ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھے یہ ڈسکس کیے گئے۔ اب ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ڈسکس کیے گئے؟ کیونکہ مارشل لا بھی لگ گیا، اور اس وقت جو ہیڈ کرتے تھے وہ چیف جسٹس منیر تھے، یہ تھے۔ انہوں نے جب اس کیس کو اسٹیٹ کی طرف سے بھی سنا، اور جو 200 والے کے جو پارٹی ہے ان کو بھی سنا، کیونکہ ساتھ ایک تو 200 کا کنوکشن کا کیس تھا، ایف سی آر تھی۔ ایف سی آر کا جو ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ تھا کہ ایف سی آر انہوں نے آئین کے تحت، کیونکہ اگر 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انفیلڈ ہے تو ایف سی آر جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوگی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ دو باتیں تھیں۔
جس کو سپریم کورٹ نے سارٹ آؤٹ کیا. سپریم کورٹ کے سامنے یہ ڈسکشن کی گئی. انہوں نے آئین جو نیو لا آرڈر جو تھا یا جو مارشل لا آرڈر تھا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا. اور اس میں 56 کا جو صرف اور صرف کیونکہ انہوں نے باقی جو کورٹس کی جو پاور تھی ان کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا. صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ انہوں نے 56 کے اس کو جو ہے انہوں نے انفیلڈ نہیں رکھا. یہ اس کے اندر جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا. پھر انہوں نے جو ڈیسیژن کے اندر جو ہولڈ کیا یا انہوں نے ڈیسیژن کے اندر جو رپورٹ کیا وہ ایف سی آر کو دوبارہ انہوں نے بحال کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایف سی آر جو وہ ہے وہ انفیلڈ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارشل لا تھا, مارشل لا کا جو آرڈر تھا 1958 کا, وہ انہوں نے نیو لا آرڈر کے تحت یا نیو مارشل لا آرڈر کے تحت اس کو انہوں نے انفیلڈ رکھ دیا. اور اس کو کس کا سہارا لیا؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کون سے محرکات تھے, وہ کون سے آلات تھے جس کا ججمنٹ کے اندر وہ کون سی تھیوری تھی. ایک تھیوری ہے جس کو کیلسن کی تھیوری یا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہم بولتے ہیں. اس کی تھیوری کے تحت جو انہوں نے کہا کہ پیپل اگر جو وہ ریزسٹنس نہیں کرتے, وہ اس کی مارشل لا کو اگر خوش اندازی سے اچھے طریقے سے اگر اس کو اپنا دیتے ہیں, اس کو ایپی ہوتے ہیں اس کے ایکٹ سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگ ریزسٹ نہیں کرتے, لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں, تو اس کو جو ہے کیلسن کی تھیوری کو, نظریہ ضرورت کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے اس مارشل لا کو لیگلائز ڈکلیئر کر دیا. اور 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو جو ہے انہوں نے ایبروگیٹ یا اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیا. ایف سی آر کو بھی دوبارہ انہوں نے بحال کر دیا. یہ اور اس کے ساتھ ایک کیونکہ اس وقت 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر ایک امپارٹنٹ بات تھی, کیونکہ بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا یہ دونوں کنٹری اکٹھے تھے, اور اس میں جو ہماری نیشنل لینگویج تھی اردو بھی تھی اور بنگالی بھی تھی. یہ ساری چیزیں تھیں یہ اس 56 کے آئین کے جب 56 کا آئین ہی جو ہے انہوں نے سسپینڈ کر دیا, مارشل لا کو ویلیڈیٹ کر دیا. تو یہ 200 بیسیکلی ایک بندہ تھا, اس کا جو ٹائٹل یا کیس ٹائٹل ہے جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ڈسکس کی گئی, اس کے اندر ایف سی آر کے بارے میں ڈسکشن کی گئی, اس کے اندر 56 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے یہ مارشل لا کی ویلیڈیشن ہوئی. یہ سارا جو ہے ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو جو مارشل لا, اس کے بعد جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اس کے بعد جو ایف سی آر کی انفورسمنٹ, لوئے جرگا کا جو فیصلہ, اس کے بعد 200 کی جو پٹیشن لاہور ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کی, پھر اس کے بعد اس کے اگینسٹ جو سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے کس تھیوری کا سہارا لیا, اور اس کو سہارا لیتے ہوئے انہوں نے مارشل لا کو جو ہے جو لیگلائز قرار دیا, اور باقی اس تھیوری کے ساتھ ساتھ ایف سی آر کو انہوں نے دوبارہ ریسٹور کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آپ کے لیے, ویورز کے لیے, لا گیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم نے رکھی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کافی مستفید ہوں گے, اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.